اے نوجوانوں کیوں گناہ کرتے ہو میرے بچوں؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ بتاؤ نا، یہ ڈی جے ہے کیا؟ اتنا خطرناک ڈی جے ہے، اگر ڈی جے بجنے لگ جائے تو 1 سال کا بچہ بھی جھولنا مچھلنے لگے گا۔ دنیا میں مسلمان ناچنے کے لیے آیا ہے، تم دین کا سپاہی ہو۔ اے نوجوانوں تم اپنے آپ کو پہچانو، تم مرد مجاہد ہو، نبی کا غلام ہو، تمہارا ایک مقام ہے۔ اپنے وجود کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنی عزت کو پہچانو۔ تمہاری شان تو وہ ہونی چاہیے کہ جس گلی سے یہ مرد مجاہد گزر جائے، نبی کا دیوانہ گزر جائے، اس کی خوشبو بتا دے ادھر سے کوئی غلام گزرا۔ نچنیا ہوتا تھا نا پہلے، وہ بھارے ملتا تھا نچنیا لوگ، تو ابھی کہاں ہے نچنیا؟ یہاں تو اس کا دوستے سب کہتا ہے دو نچنیا کی کرو ہمیں ناچی دوے۔ بولے بات صحیح غلط ہے؟ بولیے۔ اب نچنیا کا یہ تو خود ہی ناچتا ہے، یہ اس سے بڑا نچنیا ہے، انٹرنیشنل نچنیا۔ بتاؤ مسلمان ناچنے کے لیے آیا؟ ابھی ڈی جے کا یہ عالم ہے، دیکھیے توبہ توبہ توبہ۔ اب شیطان ہے، شیطان تو کہتا ہے اب یہاں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کا کھلیرا بھائی سب خود ہے۔ جہیز ایک بات یاد رکھنا، شراب پینا کیا ہے؟ جوا کھیلنا، زنا کرنا، کتا کا گوشت کھانا، اور جہیز لینا بولے آوید ہے۔ جہیز کا آوید ہے، بھٹبھٹی آوید ہے، تھپاچی آوید ہے، یہ کیا ہے؟ نوجوانوں شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، جہیز کا لینا مانگ کر لینا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن تم سے کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے جو لڑکی والے سے لیا، کیسا پیسہ تھا، قسمت کا پیسہ تھا، اس کا حساب دو۔ پائی پائی کا جب تک حساب نہیں دے دو گے حشر کے میدان سے ہل نہیں سکتے۔ کیا جواب دو گے؟ ایک لڑکی والا، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، سوچا کہ ایک لڑکا پڑھ کر آیا، سنسکرت باہر سے پڑھ کر آیا ہے، لڑکا بڑا اچھا ہے، اگر اس لڑکے سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ اپنی بیٹی کی تصویر لیا، ایک آدمی کو ساتھ لیا، بولے بھلے چل 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 تو دیکھے۔ شام کو پہنچا، لڑکا والا بٹھایا، پانی وانی پلایا، بولا کہاں سے ہے؟ بولا بہت دور سے ہم لوگ۔ پتا چلا آپ کے پاس ایک لوتا بیٹا ہے، میری بھی ایک لوتی بیٹی ہے، اگر شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا، آپ جو مانگیے گا ہم دیں گے۔ تو لڑکے والے نے کہا کہ بھائی لڑکی کو دیکھیں گے ہم لوگ۔ بولے لیے نا فوٹو ہے دیکھیے، تو فوٹو دیکھا، بولے نہیں لڑکی تو بیوٹیفل چھو۔ ہاں ابھی تو دیکھیے گا، ابھی کے زمانے میں، پہلے زمانے میں بیٹا کے بیٹے کی شادی کی بات اگر گھر میں چھڑ جاتی تھی تو بیٹا شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا۔ بولا بات صحیح کہ نہیں؟ لڑکا گھر سے نکل جاتا تھا کہ وہ شادی کی بات ہوئی تھی۔ اور ابھی تو یہ بدھوا موبائل میں فوٹو لے کے گھومتا لڑکی کا، اماں کو بولتا ہے کہ ریزے بھی آ کر بیٹھے بابا سے کہہ دے نہیں، اگر شادی ہوئی نا بات اب وہ ایسے جو کیا نا بابا سمجھ جائیے، شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو، حیا ختم ہو گئی قاری صاحب، شرم ختم ہو گئی۔ اور حضور کی یہ بھی حدیث ہے، قرب قیامت شرم ختم ہو جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو دیکھیے، تو لڑکا والا دیکھا، بولا نہیں لڑکی اچھی ہے، میرا بیٹا کو دکھا دیے، لڑکا کو دکھایا، لڑکا ہی بولا کہ ہاں لڑکی اچھی سے ہم نکاح کر لیں۔ تو لڑکی والا بڑا خوش ہوا کہ چلو باپ نے بھی پسند کر لیا، بیٹے نے بھی پسند کر لیا، اب کچھ لین دین کی بات کرے تو پوچھا سمجھی جہیز میں کی لو؟ بولے نہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لڑکا سے پوچھے۔ تو بڑا خوش ہوا کہ لگتا ہے ان لوگ جہیز کے خلاف ہوگا، کچھ نہیں لے گا۔ تو لڑکا سے پوچھا بیٹا کیا لے گا؟ ٹائٹن کی گھڑی لے گا کہ سوناٹا گھڑی لے گا، کیا لے گا بول؟ تو لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا، وہ سنسکرت میں بولا نا، بولا کی بول رہے ہو؟ نہ بول لے کہ ہاں بول لے۔ بولا پھر پوچھا تو بیٹا کیا لے گا؟ واشنگ مشین لے گا، واشنگ مشین۔ تو لڑکا بولا نا، بھائی
کیا بول رہا, یہ نہ بول رہا کہ ہاں بول رہا. پھر پوچھا بیٹا کیا لے گا, ارے کیا لے گا, فریج لے گا فریج. تو لڑکا بولا نا. تو لڑکی والا کو غصہ گیا, بولا کھل کے بولو کیا لے گا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کھل کے بولو. تو لڑکا بولا یا ماں. بات سمجھ میں آ گئی, یا ماں لے گا. اس لیے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, توبہ کرو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں, نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ. آج جو لے لیے ہو ریٹرن نہیں ہوتے ہوگی. ہاں جو لے لیے ہو ریٹرن نہیں ہوگا. اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ جہیز جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے نوجوانوں, ایک بات یاد رکھنا, اگر تقدیر میں قسمت میں دولت نہیں ہے, کسی سے 5 لاکھ روپے بھی اگر لے لو گے, 10 لاکھ بھی لے لو گے, قسم خدا کی یہ دولت رکنے والی نہیں ہے. حرام کی کمائی کبھی رکی نہیں ہے, نہ رکے گی. وہ جس راستے سے آیا اس راستے سے نکل جائے. اور تقدیر میں اگر دولت اللہ نے لکھ دیا ہے, تقدیر میں اگر اللہ نے دولت لکھ دیا ہے, تو انشاءاللہ بغیر جہیز کا تم شادی کرو, تم مٹی کو چھو لو گے, اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے گا. نبی کی سیرت کو اپناؤ. نبی کی سیرت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی. کیا کسی روایت میں ملتا ہے اللہ کے رسول نے جہیز لیا ہو؟ صحابہ کرام, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کیے. جب تک فاطمہ الزہرا رہی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد حضرت علی نے ایک کے بعد دیگرے 8 نکاح کیے. کسی سے جہیز لیا؟ تبا تابعین نے نکاح کیا, صحابہ کرام نے نکاح کیا, محدث نے کرام نے نکاح فرمایا, اللہ کے ولیوں نے نکاح کیا. اچھا, آپ کے علاقے میں, ہمارے علاقے میں کوئی عالم بعمل عالم شادی کرتے ہیں, کیا وہ جہیز لیتے ہیں؟ دیکھیں کسی عالم کو شادی کرتے ہوئے جہیز لیتے ہوئے. ہاں ایک بات یاد رکھیں, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے دے دے, مان کے بیٹی والا چاہتا کہ چلو بھائی یہ میرا داماد ہے, ایگو تھپاچی دے دیتے, تو فرمایا گیا کہ پھر بھی نہ لو, منع کر دو, ہم کو نہیں چاہیے. وہ اپنی مرضی سے بھی دے کہ نہیں لینا ہوگا, تم صاحب منع کر دو, ہم کو نہیں چاہیے, ایک برتن بھی نہیں چاہیے, کچھ نہیں, صاحب منع کر دو, ہم کو نہیں چاہیے. یہ اللہ تقدیر میں لکھ دیا ہے, تو انشاءاللہ دولت کا اللہ انبار لگا دے گا. اپنی کمائی ہوتی ہے. معزز سامعین کرام, صاحب جلسہ نے الحمدللہ بچے کا ختنہ ہے. ختنہ یہ ختنہ عقیقہ مسنون الحمدللہ. عقیقہ دیکھیے, نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے, پیدا ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا. 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. باقی آپ عمر میں کسی بھی جب بھی ٹائم ملے, 20 سال میں, 25 سال میں, 50 سال میں, 60 سال میں, جب بھی ٹائم ملے آپ کر سکتے. دیکھیے عقیقہ ایک صدقہ ہے. عقیقہ کیا ہے؟ جان کا صدقہ ہے. یہ بچہ ہے, اگر لڑکا ہے 2 بکرا ذبح کیجئے, بیٹی ہے تو 1 بکرا. اگر 2 بکرا نہیں ہے تو بیٹا کی طرف 1 بکرا بھی صحیح ہے, 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ بچے کی جان کا صدقہ ہے. اور بتایا گیا کہ عقیقہ 7ویں دن, جیسے بچہ پیدا ہوا تو 7واں دن ہو گیا تو اس کے سر میں جو بال ہے اس کو اتار دے, اس کے سر کے بالوں کو اتار دے, اور یہ پلرا میں رکھے, ایک پلرا میں بال کو رکھے, ایک پلرا میں چاندی رکھے, چاندی, اور وہ بال کو وزن کرے, وہ جتنی چاندی بال میں آئے اتنی چاندی کو صدقہ کر دے, غریبوں میں بانٹ دے, مسکینوں میں بانٹ دے. یہ بلائیں دور ہو گئی. اللہ اس بچے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. صدقے کی برکت سے اللہ عمر کو بڑھا دیتا ہے. تو بچہ اللہ سے, بلا سے, وبا سے, پریشانی سے, آفت سے, مصیبت سے, شیطان کے شر سے, ہر چیز سے وہ بچہ حفظ و امان میں رہتا ہے. اس لیے عقیقہ کرنا چاہیے. یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ یہ صاحب جلسہ کے جس بچے کی عقیقہ ہے, اللہ اس بچے کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما دے, صحت و تندرستی عطا فرما دے. اور اے اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے حاضری لگائی, یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو
हाँ, नशा नशा। इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिजिसुम मिन अमलि शैतान। कुरान पढ़ो ना, कुरान पढ़ो नौजवानों, कुरान पढ़ो। अल्लाह ने कहा कि ये जो शराब है ना, ये जो शराब है ना, है इसमें फायदे तो हैं कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन नुकसान बहुत है, नुकसान बहुत है। अरे शराब पीने के नुकसानात मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहला काम जो शराब फायदा पहुंचाता वो लीवर को पहुंचाता, कि लीवर का जोग्राफिया बदल देता है। पी के देखो शराब, तौबा तौबा। बताया गया, उलमा फरमाते कि शराब क्या है, एक कतरा अगर बदन में गिर जाए, उस जगह का गोश्त काट लो, फिर भी वो जगह जल्दी पाक नहीं होता। अब जो शराब पीता हो जबान से, अल्लाहु समद, जबान से लेके गला तक गया, हल्क तक गया, पेट तक गया, आप पेट से लेकर के फिर जोग्राफिया तक निकला, उसका क्या आलम हो। इसलिए मेरे बच्चों तौबा करो, शराब नहीं। अभी तो टेबलेट भी निकली हुई है ना, नेट्रावेट, कौन जा नेट्रावेट की टेट्रावेट। तौबा करो मेरे बच्चों, नशा ना करो। अल्लाह के बारगाह में जाना है, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। ए मेरे बच्चों, ए अल्लाह, हमारे बच्चे अगर जाने अनजाने में अगर कोई गुनाह कर बैठा है, ए अल्लाह तू तो रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह, इस जलसे में आज हमारे बच्चे नौजवान हम सब मिल करके तौबा कर रहे हैं। या अल्लाह तू हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सब मेरे साथ बोलो, अगर तुम्हारा गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, आसमान के सितारों से बड़ा क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर क्यों ना हो, जमीन के जर्रात से बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर क्यों ना गया हो, ये 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ। बोलोगे मेरे साथ इंशाल्लाह? बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, नौजवानों जब कोई गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा ना करना, तौबा कर लेना। अल्लाह तौबा करने वाले को बड़ा पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वाले को दोस्त रखता है। इसलिए अल्लाह हमारे बच्चों की इस तौबे को, हम सब की तौबे को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। 2 मिनट हजरत बेटी। हाँ अच्छा, बेटी के मुतल्लिक भी बोलना जरूरी है। हाँ अच्छा, बताइए, जो फजीलत, जो मकाम बेटी का है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल किससे चली? बेटी से चली। एक नौजवान बड़ा चालाक था, बीवी बोली कि पड़ोसी टीवी ले आया, आप टीवी नहीं लाइएगा, हम नहीं लाएंगे। ये नौजवान बोला कि हम टीवी नहीं लाएंगे। तो बीवी बोली कहने ना वो टीवी। तो नौजवान बोला कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, तो रात देखे जो हमरो दिल हमर खुश भाई, तो टीवी लागे की करबो। बीवी बोले ठीक है, जो बोले तो चलो स्पेशल चाय पिलाओ, टीवी छोड़ी दो। जब भी घर के अंदर में दाखिल हो, बीवी की थोड़ी तारीफ कर दोगे, हाँ मुन्निंग में आज बड़ा खूबसूरत लगे। औरत आपके लिए तो वो जान निछावर कर देगी कि मेरा शौहर मेरी तारीफ किया है। कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बीवी बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, अल्लाह, बोली बारे कने मार ले हमरा के। बीवी बोली कि हमरो शादी 20 साल भै गेलो, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार भो मथाक बाले उड़ा भो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। तो शाहजहां बादशाह, बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना,
تو شاہجہاں سوچا کہ میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں بادشاہ ہوں، تو اپنی بیوی کے لیے میں کچھ کروں، کچھ ایسی یادگار ہو جو رہتی دنیا تک لوگ اس کو دیکھے اور میری بیوی کی محبت، میری محبت کو لوگ یاد کرے۔ قربان جاؤ، لیکن افسوس ہوتا ہے، قربان جاؤ مسلمانوں، افسوس اس بات کا افسوس ہے کہ کاش شاہ جہاں نے تاج محل بنایا 400 سال پہلے۔ کتنے دن ہو گئے؟ ارے بولو بھائی، 400 سال ہو گئے۔ تاج محل کو جس طریقے سے بنایا تھا ویسا ہی تاج محل اب بھی موجود ہے۔ قربان جاؤ، ایسا تاج محل شاہ جہاں نے بنوایا کہ پوری دنیا کے اندر میں کوئی ایسا انجینئر ایسا محل بنا نہیں سکتا، نہیں بنا سکتا ہے۔ یوروپ والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، امریکہ والا دیکھنے آتا ہے، بڑے بڑے سائنسداں، قربان جاؤ، وہ حیرت میں ہے کہ 400 سال پہلے کیسا انجینئر تھا، کیسے مستری تھے، کیسا مزدور تھا دماغ والا۔ جانتے ہو وہ مستری کون تھے، وہ مزدور کون تھا، وہ انجینئر کون تھا؟ جنہوں نے تاج محل کو بنایا تھا وہ مسلمان تھا۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ۔ میں اس لیے حیرت میں کہہ پڑھ رہا ہوں، میں حیرت اس لیے کر رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں، کاش شاہ جہاں تاج محل نہ بنا کر کوئی کالج بنا دیتے، کوئی یونیورسٹی بنا دیتے تاکہ ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے۔ یہ مدرسے کیوں ضروری ہے؟